سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے ہدایت پر آ جانے کے بعد، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے، بے شک آپ بڑے عطا کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ بلا شبہ تمام انسانوں کو میدان حشر میں جمع کرنے والے ہیں، اس دن میں جس دن میں ذرا بھی شک نہیں ہے اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ یقینی بات ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ذرہ بھر، اور ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہیں۔ جیسا معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے کافر لوگوں کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی داروگیر فرمائی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ گزشتہ درس میں اہل علم کی ایک صفت بیان ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں فرمایا کہ کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ جن لفظوں کا صحیح معنی حقیقی معنی یقین کے ساتھ کوئی انسان نہیں جانتا، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ فرمایا کہ بڑے بڑے اہل علم راسخ فی العلم، رسوخ کہتے ہیں کسی چیز کے اندر گھس جانا، اس کے جیسے درخت کی جڑوں کے اندر پانی چلا جاتا ہے، تو وہ لوگ راسخ فی العلم یعنی علم جن کے رگ و ریشے میں بس گیا ہے، راسخ فی العلم وہ ہیں۔ اور علم جو ہے یہ اس کے دو سورس ہیں، دو ذریعے ہیں، ایک ذریعہ رحمانی ہے اللہ کی جانب سے، اور ایک ذریعہ شیطانی ہے جس کا شیطان سورس ہے وہاں سے آتا ہے۔ جو ذریعہ رحمانی ہے اللہ کی جانب سے ہے اس کی اپنی علامت اور خصوصیات ہیں، اور جو شیطان کی جانب سے اس کے اپنی علامات اور خصوصیات ہیں۔ اللہ کی جانب سے جو علم آتا ہے علم انافع جسے کہتے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق علم نہیں مانگا بس علم حاصل ہو جائے، بلکہ فرمایا اللہم انی اسألوک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے نفع مند مفید علم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ محض علم جو ہے وہ انسان کے لیے آزمائش بن جایا کرتا ہے، اس کے لیے امتحان میں اس کو ڈال دیتا ہے، پریشانی میں ڈال دیتا ہے، اور مفید علم جو ہے اس کے لیے دنیا و آخرت میں فائدہ کا
بنتا ہے اور اس کو راحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو رحمانی علم جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پھل کی طرح ہے، جیسے ٹہنی ہے درخت کی، اس پر پھل لگتا ہے، وہ پھل جتنا بڑھتا جاتا ہے ٹہنی جھکتی چلی جاتی ہے۔ اور جو شیطانی علم ہے اس کی یہ خصوصیت نہیں ہے، اس کی خصوصیت ہے بغاوت، طغیانی، سرکشی۔ اس لیے جس کے پاس علم الہی ہے، ربانی علم ہے، اس کی تو صفت یہ ہوگی کہ اس کے پاس جتنا علم آتا چلا جائے گا وہ تواضع اختیار کرتا چلا جائے گا، وہ پہلے سے کے مقابلے میں اور متواضع ہو جائے گا، اور جھکتا چلا جائے گا، اور اس کے اخلاق ان سے عمدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا منبع ذات باری تعالی ہے جو پاک ہے، مقدس ہے، اور پھر یہ واسطہ ہے اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام روئے زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑے متواضع وہی ہوتے ہیں، ان کے سب سے اچھے اخلاق ان کے ہوتے ہیں، حالانکہ ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے علم کا نتیجہ سرکشی نہیں ہوتا، علم کا نتیجہ جھکنا ہے۔ تو والراسخون فی العلم کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ کے ان الفاظ کے بارے میں، ان احکامات کے بارے میں کہ جن کا علم اللہ نے ان کو نہیں دیا، یہ کہتے ہیں آمنا بھی، سر تسلیم خم ہے، ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، کل من عند ربنا، سب کچھ پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی جانب سے ہے۔ پھر آگے انہی کی آج کی آیات میں ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ یہ راسخون فی العلم جو ہیں ان کو اللہ نے یہ صفت عطا فرما دی کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ فکر بھی دامنگیر رہتی ہے کہ اے اللہ آپ نے کرم تو فرما دیا، آپ نے فضل تو فرما دیا کہ ہمیں علم سے نواز دیا اور ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے، لیکن اے اللہ اس ایمان کی دولت کو آخر تک سلامت رکھنا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس لیے کہ بھرا اس کا ہوتا ہے جو آخر تک بھری ہوئی چیز کو گھر لے جائے۔ اگر گھڑا کنویں سے بھر لیا ہے، سر پر رکھ لیا ہے، چلتے 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 گھر کی دہلیز پر آ کر پاؤں پھسل گیا اور گھڑا دھڑام سے نیچے گرا، پانی سارا گر گیا، تو یہ تو نہیں کہیں گے پانی آ گیا، لیکن نہیں، پانی نہیں آیا۔ کس کام کا؟ کیونکہ آخر میں آ کر کام خراب ہو گیا۔ اور جوں جوں منزل قریب آتی جاتی ہے خطرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ دار و مدار انسان کا خاتمے پر ہے، خاتمے پر کہ آخر اس کی کیسی ہوتی ہے، آخر اچھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی حدیث میں فرمایا آتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالشت بہت قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں سے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، کوئی ایسی بدعملی ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی جاتے ہوئے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جہنم کے اعمال، کفر پر زندگی چل رہی حتیٰ کہ جہنم کے بالکل قریب پہنچا، وہاں سے کوئی رحمت کا ایسا جھونکا پڑتا ہے کہ اللہ اس کو اٹھا کر جنت میں لے جاتے ہیں۔ مثال ہے، معروف مثال سنتے رہتے ہیں کہ ایک مجوسی تھا، مسلمانوں کے علاقے میں رہتا تھا، اور رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو لگتا ایسے ہے کہ شاید وہ خود بھی رمضان کا احترام کرتا تھا۔ اس کا بچہ باہر جو ہے وہ کھلے عام سر عام کھا پی رہا تھا، تو اس نے اس کو ٹوکا، اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ آس پاس مسلمان رہتے ہیں، ان کا رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھے ہیں، اور تم بے احترامی کر رہے مہینے کی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصہ بعد اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ تو جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے، تم تو کافر تھے، کافر پر جنت حرام ہے، قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بات تمہاری ٹھیک ہے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ رمضان کے احترام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم فرما دیا،
کہ جب میں دنیا سے رخصت ہونے لگا فرشتے میرے پاس آئے، مجھے کلمہ پڑھایا اور دنیا سے لے کر چلے گئے۔ یعنی آخر میں ایمان اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا کہ ادب، کہ ایک جو اسلام کا شعار ہے روزہ اور رمضان، اس کا ادب کیا اس نے، بس اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس کو آخر میں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اور کبھی انسان سے بے ادبی ہو جاتی ہے، کوئی گستاخی ہو جاتی ہے، کوئی توہین ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ آخر میں ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بہت ڈرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان القلوب بین اصبعی الرحمن، کہ انسانوں کے جتنے بھی دل ہیں یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها حیث یشاء، جہاں بھی اللہ چاہتے ہیں اس کو موڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ ایمان کی دولت دے دیں، علم کی دولت دے دیں تو اس پر خوشی ہے، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ فکر مندی بھی ہے کہ یہ ایمان اور یہ علم اور یہ دولت سمیٹ کر قبر میں انسان لے جائے۔ یہ اصل ہے۔ اگر دنیا میں لٹ گیا اور معاملہ کٹ گیا تو پھر آخر میں سوائے خسارے کے اور کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے یہ فکر بڑی چیز ہے اور یہ فکر رہنی چاہیے۔ ایک صاحب جو ہے ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، انہوں نے اپنے استاذوں سے یہ عرض کیا کہ حضرت مجھے خاتمے کی بڑی فکر رہتی ہے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، تو دعا کریں کہ یہ جو ڈر ہے یہ ختم ہو جائے۔ جو ڈر لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کیا بنے گا، نہ جانے کیا بنے گا، موت کی سختی کے وقت کیا حالت ہوگی پتہ نہیں ہے، یہ ڈر لگا رہتا ہے، کھٹکا اور دھڑکا لگا رہتا ہے۔ دعا کریں کہ یہ اطمینان میں بدل جائے۔ تو فرمایا کہ تم میرے سے کفر کی دعا کروانا چاہتے ہو؟ ایمان کی تو علامت یہ ہے الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان جو ہے یہ امید اور خوف کے درمیان رہنے کا نام ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور پکڑ سے ڈر بھی ہو۔ تو فرمایا کہ یہ تو مسلمان کی علامت یہ ہے کہ یہ ڈر ہے، یہ اس ڈر سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ ڈر اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان پر خاتمے کا ڈر نصیب فرما دیں تو یہ بڑا ڈر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے بارے میں تابعین فرماتے ہیں کہ جن کی ہم نے زیارتیں کی ہیں ان میں سے ہر کوئی اس ڈر کے ساتھ متصف تھا، ہر کسی کے اندر یہ ڈر موجود تھا۔ اسی لیے حالانکہ ان کو کتنی بشارتیں ملی ہیں، قرآن پاک کی آیتیں ان کے لیے نازل ہوئی، حضور کی زبان سے ان کو بشارتیں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جب بھی کوئی ان کی حالت دیکھتا تھا تو بیچارے کپوارے ہوتے تھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اسی طلب کا اظہار ہے اس دعا کے اندر۔ یہ دعا ہم اکثر مانگتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے۔ یعنی اب تو دل سیدھا ہے، سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، لیکن کہیں ٹیڑھا ہو گیا تو کام خراب ہو جائے گا، سارا معاملہ پلٹ جائے گا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ اپنی رحمت خاصہ عطا فرمائیے۔ رحمت بڑی وسیع مفہوم ہے، رحمت برکت، یہ دو ایسے لفظ ہیں کہ جو بہت کامن ہیں اور بہت وسعت رکھتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جو ان کے اندر نہ آ جاتی ہو۔ ایمان اس کے اندر ہے، جسم اور اعضاء کی سلامتی اس کے اندر ہے، عبادات اس کے اندر ہیں، مال جان اولاد کی خیر و برکت اس کے اندر ہے، اور آخرت کی جنت کی نعمتیں، اور پھر سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت، اللہ کی ملاقات، اللہ سے باتیں، یہ سب یہ رحمت الہیہ کا حصہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما دیجئے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، آپ تو بڑے ہی دینے والے ہیں۔ یہ آخری جو جملہ ہے یہ انسان کے جو سیاحت ہے اس کے مطابق اللہ نے کہلوایا ہے زبان سے، کیونکہ بعض دفعہ آدمی خود ہے نا، کیونکہ انسان کے بارے میں اللہ نے یہ کہا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةَ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، اے انسانوں فرض کیا اگر میں تمہیں اپنی پوری رحمت کے خزانے دے دوں کہ تم اس کے مالک ہو، اس کو خرچ کرو، پھر بھی تمہارے خرچ کرتے ہوئے دل پر مٹھی بھری جائے گی، اِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ روک لوگے، خشیت الانفاق کہ ختم نہ ہو جائے، یہ ڈر تمہیں لگا رہتا ہے ختم نہ ہو جائے، خزانے ختم نہ ہو جائیں، لیکن اللہ ایسے نہیں ہے، وہ وہاب ہے۔ وہاب کا مطلب بہت زیادہ عطا کرنے والا، یعنی ایسا زیادہ عطا کرنے والا کہ جس کے عطا میں کوئی روک نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی ختم ہونے کا خدشہ نہیں ہے۔ وہ اگر سارے انسانوں کو ان کے منہ مانگی نعمتیں عطا فرما دے تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈبوئیں تو کمی آتی ہے۔
سمندر میں پھر بھی آ جاتی، لیکن اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، لا محدود ہے. محدود اور لا محدود کا آپس میں کیا جوڑ. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. پھر یہی راسخون فی العلم، یہ جو بڑے بڑے اہل علم ہیں، بڑے بڑے اہل اللہ ہیں، یہ ان کی دعا ہے، ہمیں بھی مانگنی ہے. اے اللہ آپ لوگوں کو قیامت والے دن جمع کریں گے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یقیناً کریں گے، کیونکہ آپ نے کہا ہے. جب آپ نے کہا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا کہا ٹل جائے، آپ کے وعدے میں خلاف ہو جائے. آپ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو بہو ہو کر رہیں گے. مریں گے، قیامت آئے گی، قبروں سے اٹھیں گے، حشر میں پہنچیں گے. ان الذین کفروا، فرمایا کہ پھر ایسا ہوگا کہ قیامت جب آ گئی تو اب کافر کیا چاہیں گے کہ ایمان کے بدلے میں ہم سے کوئی مال لے لے. تیسرے پارے کے آخری آیت میں فرمایا کہ کافر یہ چاہیں گے کہ ہم سے کوئی مال لے لے، پوری زمین سونے سے بھر دی جائے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو کلمہ اللہ نے انسان کو عطا کر رکھا ہے، ایمان کی دولت، یہ کتنی قیمتی ہے کہ کافر قیامت والے دن اس دولت کو پانے کے لیے زمین کو بھر کر سونے کے برابر دینے کے لیے تیار ہوگا کہ میرے سے لے لی جائے اور ایمان مجھے دے دیا جائے. لیکن نہیں، وقت ختم گزر چکا. اور اولاد دینے کے لیے تیار ہوگا کہ میری جگہ میری سگی اولاد کو جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے. لیکن یہ دونوں چیزیں اس سے کفایت نہیں کریں گے. اللہ کہیں گے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا کیا نہیں بھرے گا. آج اپنا سب کو اپنا حساب دینا ہے، سب نے اپنا نامہ اعمال لے کر حاضر ہونا ہے. ولا اولادهم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، فرمایا کہ یہ کافر جہنم کا ایندھن بنیں گے. جیسا کہ پیچھے فرعونیوں کے ساتھ ہو چکا کہ انہوں نے دنیا کے نشے میں مست ہو کر اللہ کے نبی کو جھٹلایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کی. واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے. جیسے اس کی رحمت وسیع ہے، ایسے اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اور یہ پکڑ صرف دنیا میں نہیں، آخرت تک چلتی ہے، اور صرف ایک نسل میں نہیں، نسلوں تک چلتی ہے اللہ کی پکڑ. اس لیے اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے ہر وقت یہی دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ عافیت کا، سہولت کا، رحمت کا، برکت کا معاملہ دنیا میں بھی رکھیو، اور اللہ آخرت میں بھی ہمیں اس سے محروم نہ فرمائیے. آمین آمین یا رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.